بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهند والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وعاسدي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ قرآن مجید کا سورہ جس کا نام سورہ صافات ہے، چھوٹی چھوٹی یعنی مختصر آیات پر مشتمل ہے۔ کلام الہی کے کچھ سورے ایسے ہیں جن میں طویل آیات ہیں، مثلا سورہ بقرہ یا مثلا سورہ آل عمران یا سورہ نساء وغیرہ، اور بعض سورے ایسے ہیں جس میں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں موجود ہیں، جیسے سورہ رحمان ہے یا سورہ نمل، اسی طرح کا سورہ ہے سورہ صافات۔ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں تشریح عرض کی کہ یہ سورہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں پر، ہمارے شیعوں پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ بے شک اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ذاکر ہے تو وہ بجلی گرنے سے جل کے نہیں مرتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا ذاکر کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ذاکر وہ ہے جو روزانہ قرآن کی کم سے کم 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ واہ واہ تو عزیزوں، اگر ہم امام کے قول پر عمل کرنا چاہیں، روزانہ 50 آیتیں پڑھنا چاہیں یا 100 آیات پڑھ کے ذاکر کا لقب حاصل کرنا چاہیں، تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، تو اگر وقت ہے تو سورہ بقرہ کی 50 آیتیں پڑھ کے امام کے قول پہ عمل کر سکتے ہیں، کسی ایسے سورے کی آیتیں پڑھ کے امام کے قول پہ عمل کر سکتے ہیں جس میں طویل آیات موجود ہیں، اور اگر وقت کم ہے تو یہ سورے بھی ہمیں کام آ سکتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں کہ کم وقت میں 50 آیتوں کی تعداد مکمل ہو سکتی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اسی طرح سے یہ سورہ صافات ہے، اس کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیتیں، اسی کی بہت مختصر سی آیت ہے کہ وقفوا
ارشاد ہو رہا ہے کہ روز قیامت اذان آدھا رہے گی کہ آدان ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد شروع کر دیتے ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سورے کی اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے ابھی سوال کیا جائے گا. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اعلان دنیا میں کسی موقع سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق روز قیامت سے. روز قیامت کے حالات بیان ہو رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں روکو ان سے سوال کیا جائے. بہت زیادہ دیر آپ کو ضرورت نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا متوجہ رہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بات آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ. دیکھیں قبلہ روز قیامت کے جو حالات تفاسیر میں یا اقوال معصومین میں یا دیگر کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، ان سب کو اگر سمیٹا جائے تو روز قیامت کے حالات یا روز قیامت کا منظر کچھ اس طرح سے بیان ہو رہا ہے کہ سوا نیزے پر آفتاب ہوگا، یعنی شدت کی گرمی ہوگی. لوگوں کی زبانیں تشنگی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے دہن سے باہر نکلی ہوئی ہیں. گرمی شدت کی ہوگی کہ لوگ ایک پیر زمین پر رکھ رہے ہوں گے اور ایک پیر اٹھا رہے ہوں گے، پھر وہ پیر زمین پر رکھیں گے، وہ پیر اٹھائیں گے. حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا. انسان نے اگر زندگی میں ذرہ برابر خیر کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. میزان نصب ہوگی. انسانوں کے اپنے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، یعنی انسان کے لیے تعبیر کی یا بچنے کی یا بہانہ بنانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے اپنے ہی اعضاء و جوارح ہاتھ بتا رہے ہوں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے کیا گناہ کیے، پیر بتا رہے ہوں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے کیا گناہ کیے، آنکھیں بتا رہی ہوں گی کہ اس نے ہمارے ذریعے کیا گناہ کیے. تو انسان کے پاس تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. عالم یہ ہوگا کہ نفسا نفسی ہوگی. باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، زوجہ شوہر سے آشنا نہ ہوگی، شوہر زوجہ کی طرف نہ دیکھے گا، بھائی اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا تو دوسرے بھائی کی طرف کیا دیکھے گا. انتہا یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں، یہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کی زبان میں پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا، مرید اپنے پیر سے اظہار برات کر رہا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نفسی کا عالم ہوگا. پوچھا جا رہا ہوگا کہ بھائی جن چیزوں کو ہم نے واجب قرار دیا ان پر تم نے عمل کیا نہیں کیا. ہم نے نماز کا حکم دیا تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی. ہم نے روزے کا حکم دیا تم نے روزہ رکھا نہیں رکھا. ہم نے حج کا حکم دیا تم صحیح ہے جو مشہور گئے یا نہیں گئے. یا جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ان پر تم نے عمل کیوں کیا، ان سے تم نے اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں رکھا. اب جہاں تک محرمات کا سوال ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف شراب یا صرف جوا یا صرف زنا یا اس طرح کی چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اگر زندگی قدر کریں تو میں عرض کروں کہ ہم لوگ اکثر لطفاً یا یوں سمجھیں کہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا کہ بھائی تم نے جھوٹ نہیں بولا، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا. یہاں عالم جو ہے کہ کوئی چیز خرید
की है तो इसके बारे में भी सवाल है। اللهم صل على محمد हाजिर हुए। अब रास्ते में फोन आया, हम सीतापुर से पहले थे, हमने फोन किया कि आप कहाँ पहुंचे, हमने कहा सीतापुर पान कर लिया है। ऐसे झूठ होते हैं, मिलना मिलना कुछ नहीं होता है, तो झूठ है हमारा। तो अब जब इस हद तक झूठ की सजा मिलेगी तो बड़े बड़े झूठ के जिनसे कोई फायदा हासिल कर लिया जाए या किसी को कोई नुकसान पहुंचाया जाए या मसलन किसी की गीबत करना, तो मैं समझता हूँ गीबत का मसला तो ऐसा है कि अगर चार आदमी आपस में बैठते हैं तो सिवाय गीबत में कुछ और होता नहीं। हमने लखनऊ में किसी मस्जिद में बात पढ़ी थी कि कोविड आया था तो बहुत से टेस्ट ऐसे थे कि जो व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे थे, यानी उनकी कोई हकीकत नहीं थी तिब्बी एतबार से, लेकिन वो वायरल हो रहे थे जो आप हज़रात की मदद फरमा रहे थे। उन्होंने कहा साहब आप सांस रोकिए, अगर 40 सेकंड तक आपने सांस रोक ली तो इसका मतलब आपको कोविड नहीं, इसका मतलब आपको कोविड नहीं। और जब आया तो सारे लोगों ने बाहर इसको ट्राई किया और सांस रोक के देखा, तो अब उसकी हकीकत क्या है वो तो वायरल करने वाले जाने। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह से कोविड का ये टेस्ट हुआ, देखिए कभी गौर कीजिएगा जब मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो कभी अगर आप अपने तकवे में टेस्ट करना चाहते हैं तो 10 मिनट किसी से गुफ्तगू कीजिए और कोशिश कीजिए कि 10 मिनट की गुफ्तगू में किसी और की गीबत करते हैं। ये कहते हैं कि हम गीबत नहीं कर रहे और फिर गीबत करते हैं। इसमें थोड़ी सी गलतफहमी भी लोगों के दरमियान है, उसको मैं दूर कर दूं कि वो ये सोचते हैं कि भाई फुला में ये आयत पाया जाता है, तो चूंकि उनमें ये आयत पाया जाता है लिहाजा इसको बयान करना गीबत नहीं है। अगर किसी में कोई ऐब पाया जाता है तो उसी को बयान करना गीबत है, उसी को बयान करना गीबत है। अगर किसी में कोई ऐब नहीं पाया जाता और आप किसी को कह रहे हैं तो ये तोहमत है, और अगर पाया जाता है और आप कह रहे हैं तो ये गीबत है। तो बहरहाल ये सारी चीजें तो वाजिबात के बारे में सवाल हो रहा है, मुहर्रमात के बारे में सवाल हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि जो अल्लाह कह रहा वक़फ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, ये आयत इस पूरे मंजर में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब नमाज का सवाल हो गया, रोजे का सवाल हो गया, हज का सवाल हो गया। अल्लाह कह रहा है इन्हें ठहराओ इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि अल्लाह कह रहे हैं ठहराओ, वक़फ़ूहुम, इन्हें ठहराओ, इनसे सवाल किया जाएगा। तो भैया ये तो ठहरे ही हुए, ये जा कहाँ है? इसलिए कि एक पैर जमीन पर रख रहे हैं तो एक पैर उठा रहे हैं, वो पैर जमीन पर रख रहे हैं तो ये पैर उठा रहे हैं। अब ये मजमा यहाँ सामने बैठा हुआ है, अब हम कहेंगे आप लोग रुके रहिए तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो लोग रुके ही हुए हैं, पहले से रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो इनसे क्या कहेंगे आप रुके रहिए। लेकिन मजलिस खत्म होने के बाद अगर साहिब खाना ये ऐलान करें कि आप लोग रुके जाए नहीं, इसलिए कि मसलन अभी दस्तरखान का एहतमाम है, ये तवरुक लेके जाइएगा, तो बात समझ में आएगी कि भाई लोग मजलिस के बाद रुके जा रहे थे तो उनको रोका जा रहा था। तो अल्लाह कह रहा है कि इन्हें रोका जाएगा, वक़फ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। तो ये समझ में आया कि जो महशर के मैदान में ठहरे हुए हैं यहाँ उनका तज़किरा नहीं होगा। ठहरे हुए हैं ये तो रुके ही हुए हैं। ऐसे नमाज के बारे में पूछा जा रहा है, रोजे के बारे में पूछा जा रहा है, हज के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा ये जब सारे सवाल होंगे तो उसके बाद होगा क्या? कभी इनमें कुछ तो ऐसे होंगे, ये बिल्कुल सिंपल है जो आप सब जानते हैं, कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनकी नेकियों का पल्ला हल्का होगा, गुनाहों का पल्ला भारी होगा। नेकियां बहुत थोड़ी सी हैं, गुनाह बहुत ज्यादा है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो जहन्नम में जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि जो जहन्नम में जाएंगे तो क्या खुशी खुशी दौड़ के जहन्नम में कूद जाएंगे? जो जहन्नम में जाएगा वो खुद से तो जाएगा, उसे फरिश्ते खींच खींच के जहन्नम में ले जाएंगे। तो जिन्हें खींच के जहन्नम में ले जाया जा रहा है उनके लिए भी इस आयत का कोई मतलब नहीं है कि इन्हें ठहराओ इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा। उन्हें तो फरिश्ते खींच खींच के ले जा रहे हैं। अब दूसरा गिरोह कौन सा होगा? दूसरा गिरोह वो है कि जिसने नमाज भी पढ़ी, जिसने रोजा भी रखा, जिसने हज भी किया, जिसने मुहर्रमात से परहेज भी किया, अब सारी की वजह से थोड़े बहुत
گناہ بھی ہو گئے. اب یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے گناہ بہت تھوڑے سے ہیں, نیکیاں بہت زیادہ ہیں, زندگی بھر نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, حج کیا ہے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, غیبت نہیں کرتے تھے, ایمانداری سے زندگی گزاری. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاشر کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. سمجھ رہے ہیں, کامیاب ہو گئے. تو اب یہ کہاں جائیں گے کہ یہ جنت کی طرف جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں جو کامیاب ہو جائے وہ تو جنت کی طرف دوڑے گا نا. اب وہ جنت کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ یہی وہ موقع ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لوگوں اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے. انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. تو اب انہیں روک کے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں تو پوچھا جا چکا, روزے کے بارے میں تو پوچھا جا چکا, حج کے بارے میں تو پوچھا جا چکا, واجبات کے بارے میں تو پوچھا جا چکا, محرمات کے بارے میں تو سوال ہو چکا. تو اب ان کو روک کے کیا پوچھا جائے گا؟ اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ کہوں کہ بھیا ان کو روک کے وہی پوچھا جائے گا جو غدیر میں روک کسی علی والے کا, کسی صحیح العقیدہ مسلمان کا یہ عقیدہ, یہ ایمان, یہ نظریہ نہیں. اب اللہ نے سمجھے کسی کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. اگر یہ عقیدہ ہونا تو یہ بھی اذان کی آواز نہ یہ عقیدہ, یہ نظریہ کسی مسلمان کا نہیں ہے, کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کیجیے, صرف آپ ولایت علی کے قائل ہو جائیے, آپ جنت پہ چلے جائیے گا. میں عرض کر رہا ہوں جناب سلمان فارسی سے لے کر ہمارے جیسے تک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کسی شیعہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے. میں نے سلمان فارسی کا نام نہیں لیا بلکہ سوچ سمجھ کے لیا ہے. آپ کو معلوم ہے صاحب تحفہ نے یعنی محدث دہلوی نے جو کتاب لکھی ہے تحفہ اثناء، اس میں بھی انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ رسول کے زمانے میں مولا علی کے چاہنے والے یعنی سلمان، ابو ذر، مقداد شیعہ کہلاتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ شیعہ کہلاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے لے کے یہاں تک کسی کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ کچھ نہ کیجیے، صرف علی کی ولایت کے قائل ہو جائیے، آپ جنت پہ چلے جائیے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے خیال میں یہاں بیٹھا ہو کوئی شخص ایسا نہ ہو جو میری بات سے ایگری نہ ہو کہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو خالی علی کی ولایت کے قائل ہو جاؤ تو جنت پہ چلے جاؤ گے. بلکہ عقیدہ، ایمان، نظریہ، فکر یہ ہے کہ اگر زندگی بھر نماز پڑھی، زندگی بھر روزہ رکھا، زندگی بھر حج کیا، نماز پڑھتے پڑھتے نماز ہو گئی، روزہ رکھتے رکھتے پیٹ بھی پھٹ گیا، ہر سال پیارا حج کیا، محرمات سے پرہیز کیا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ولایت علی کے قائل نہیں ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت جو سوال ہوگا وہ کس سے سوال ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد. سمع یعنی کانوں سے سوال ہوگا، بصر آنکھوں سے سوال ہوگا،
والفؤادا دل سے سوال ہوگا. یہ بیدار ہوئیے, کانوں سے سوال ہوگا, آنکھوں سے سوال ہوگا, دل سے سوال ہوگا. ماشاءاللہ اور لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی بہت آرام سے پڑھا ہوں اس لیے کہ سردی بھی ہو رہی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مرحومہ کی سالسات کی مجلس ہے تو چند باتیں آپ تک پہنچ جائیں جتنی دیر کی مجلس ہو. دیکھیے اس کو کانوں سے سوال ہوگا, آنکھوں سے سوال ہوگا. عام طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آنکھوں کی بات پہلے کرتے ہیں, کانوں کی بات بعد میں کرتے ہیں. کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر آپ کہیں گے تو آنکھ کا نام پہلے لیں گے, کان کا نام بعد میں لیں گے, اس لیے کہ سب سے زیادہ حفاظت جو ہے وہ آنکھوں پہ کی جاتی ہے. تو آنکھوں کا ذکر پہلے کریں گے, کان کا ذکر بعد میں کریں گے. لیکن اللہ نے کیا کہا, ان السمع والبصر, پہلے کانوں کا تذکرہ کیا پھر آنکھوں کا تذکرہ کیا کہ کانوں سے سوال ہوگا, آنکھوں سے سوال ہوگا. میرے ساتھ میں یہاں بچے بیٹھے ہوئے وہ بھی میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی آنکھوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. آنکھوں کا معاملہ روشنی سے تعلق رکھتا ہے نا, اور کانوں کا تعلق جو ہے وہ آواز سے ہوتا ہے. روشنی کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے, آواز کی رفتار اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے. 3 × 10⁻8 میٹر پر سیکنڈ یہ ہوتی ہے روشنی کی رفتار, اور آواز کی رفتار جو ہوتی ہے وہ کل 333 یا 331 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے. تو آواز کی رفتار جو ہے وہ کم ہوتی ہے, روشنی کی رفتار تیز ہوتی ہے. لیکن جب اللہ نے تذکرہ کیا تو ان السمع والبصر, یعنی پہلے سماع کا ذکر کیا بعد میں بصارت کا ذکر کیا, پہلے کانوں کا ذکر کیا بعد میں آنکھوں کا ذکر کیا. اب جو قرآن ہے جتنا پڑھیے اتنا آپ کو لطف آئے گا. جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ایک وقت انسان پر ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا, ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا, یعنی ہم نے اسے سننے والا بنایا اور ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا. تو خلقت میں اللہ نے ترتیب یہ بیان کی کہ ہم نے اسے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. لہٰذا جب سوال ہوگا تو وہاں بھی کانوں کا ذکر پہلے ہوا, آنکھوں کا ذکر. ضروری ہے نا کہ سورہ صافات میں ارشاد ہوا بقفوہم انہم مسئولون, انہیں روکو, انہیں ٹھہراؤ, ان سے سوال کیا جائے. اور سورہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کس سے سوال ہوگا, کانوں سے سوال ہوگا, آنکھوں سے سوال ہوگا. تو اب کانوں سے کیا سوال ہوگا, کانوں سے یہ سوال تو ہوگا نہیں کہ فلاں چیز میٹھی ہے یا کھٹی. کانوں سے یہ سوال تو ہوگا. آنکھوں سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ آواز کیسی تھی, اچھی تھی یا بری تھی. بھائی ہر چیز سے اس کی صلاحیت کے مطابق ہی سوال ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا, آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا, کیا سنا کیا دیکھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب پیغمبر کے حیات طیبہ میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہونا چاہیے جہاں پیغمبر نے کچھ سنایا بھی ہو, کوئی دکھایا. جہاں پیغمبر اسلام نے کچھ سنایا بھی ہو اور کچھ دکھایا بھی ہو. اور دنوں پیغمبر کی پوری 63 سال کی حیات طیبہ میں صرف ایک واقعہ ہے کہ مقام غدیر قوم پر پیغمبر نے اپنے اصحاب کو روکا, ٹھہرایا, یہاں سے آپ کو لے جایا, روکا, ٹھہرایا, اور ٹھہرانے کے بعد مولا علی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور سنایا بھی اور دکھایا بھی. سنایا کیا, کمر کو تو مولا ہو تو حاضر علی مولا, اور دکھایا کیا, علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز قیامت سوال ہوگا کہ غدیر میں کیا سنا.
سے حی علی خیر العمل کی آواز آتی ہے، اسی مسجد سے علی ولی اللہ کی بھی آواز آتی ہے۔ ماحول خدا نے کیوں بنا دیا گیا کہ ذکر اہل بیت نماز، لہذا آج کل میں کوشش کرتا ہوں مجلس میں ایسی چیز پڑھی جائے کہ جس سے مومنین کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم ہو۔ قسم خدا کی آپ نماز کو بھی سمجھ کے پڑھیں تو اس میں بھی فضائل اہل بیت کے گوشے ہی گوشے آتے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ سوچ سمجھ کے نماز پڑھیں۔ اب میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے غدیر سے غیبت تک، یہی تو ہے پوری ایمان، غدیر سے غیبت تک۔ اذان میں آواز آتی ہے حی علی خیر العمل۔ اب آپ مسجد میں پہنچے، ماشاءاللہ سب کے سب نمازی، آپ جانتے ہیں کہ فرادہ نماز سے جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے پہنچے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد آپ نے صلوات پڑھی، دعا کی اور مصلی پر بیٹھ گئے۔ اقامت شروع ہوئی، یہ تو مکبر میں جو مولانا کے پیچھے کھڑا ہوا اس نے اقامت کہنا شروع کی، اور کبھی کبھی خود امام جماعت جو ہے وہی اقامت کہہ دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جب اقامت کہی جاتی ہے، یہ اس چیز کو خدا کے لیے جو بچے بیٹھے ہیں ان کی بہت غور کرنا ہے، اس کے اوپر آپ غور کیجیے گا کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو سب مصلی پہ بیٹھے ہوئے، دو بار کہا اللہ اکبر، آپ کھڑے ہوئے بیٹھے، یعنی کوئی کھڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو ہوتا ہے جو مستحبات پہ کیا بیٹھے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ دو بار کہا گیا، آپ بیٹھے رہے، جو کھڑے ہو بیٹھے رہے نا، دو بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، آپ بیٹھے رہے، دو بار مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دی گئی، آپ بیٹھے رہے، حی علی الصلاۃ آپ بیٹھے، حی علی الفلاح آپ بیٹھے، حی علی خیر العمل آپ بیٹھے، یہاں تک آپ بیٹھے۔ اب ادھر سے آواز آئی قد قامت الصلاۃ، آواز آئی قد قامت الصلاۃ، بس جیسے ہی آواز آئی قد قامت الصلاۃ ویسے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ویسے ہی آپ کھڑے ہو گئے، جیسے قد قامت الصلاۃ کی آواز آئی آپ کھڑے ہو گئے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پوری اقامت میں قد قامت الصلاۃ سن کے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں قبلہ اذان میں حی علی خیر العمل غدیر کی یاد ہے، سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں غدیر کی یاد ہے، لیکن یہ قد قامت الصلاۃ سن کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آپ پڑھیں، دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں مطالعے کا ذوق پیدا ہو جائے تو کیا کہنا، ہمارے زمانے کے امام کے سلسلے میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں ہر زبان میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ مستند اور معتبر اور مفصل کتاب جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے کمال الدین تمام، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں امام یاسین کے سلسلے میں، مثلا علامہ مجلسی نے بہار الباری کی 2 جلدوں میں امام کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں بھی 80% میٹر جو ہے وہ کمال الدین کو تمام النعمائی کا ہے، اسی کے حوالے سے، یعنی انہوں نے لکھا ہے کمال الدین میں شیخ صدوق یہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کتاب ملے کہیں بھی امام یاسین علیہ السلام کے سلسلے میں قبلہ، تو اس کو پڑھیے تو اس میں زیادہ تر جو حوالے آپ کو ملیں گے وہ کمال الدین و تمام النعمہ کے ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بنیادی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے امام کے سلسلے میں، سارے مفصل حالات امام کے اس میں موجود ہیں۔ اسی کتاب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہو، سنیے وہ کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جو علامات ظہور ہیں ان میں سب حتمی نہیں ہیں، تو بال یہ بالکل الگ موضوع ہے، لیکن جو چیزیں حتمی ہیں اس میں یہ ہے کہ ندائے آسمانی ہے، یعنی آسمان سے ایک آواز آئے گی، وہ آواز کس کی ہوگی؟ کہ جناب جبرائیل کی، وہ آواز دیں گے، اور جو آواز دیں گے تو اس آواز کے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا، اور اس آواز پر امام کے سارے چاہنے والے لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے وہ آواز کیا ہوگی جو جبرائیل دیں گے امام کے ظہور سے پہلے؟ جا کے پڑھیے، وہ آواز یہی ہے کہ جبرائیل آواز دیں گے قد قامت الصلاۃ،
موجود ہیں، جتنے بھی امام کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی امام پر عقیدہ اور یقین رکھنے والے ہیں، سب کے سب امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد بچوں کے ذہن میں اگر یہ بات رہے گی تو جماعت سے نماز پڑھنے کا لطف جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ مسجد میں ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے ہی آواز قامت الصلاۃ آپ کھڑے ہو گئے، یا قامت الصلاۃ سن کے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ دن میں 5 مرتبہ پریکٹس کرائی جمع ہوئے۔ اور جب لوگ جمع ہوئے تو 1.25 حاجیوں کے درمیان رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں کو اٹھایا اور دکھایا، اور دکھانے کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو، اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب وہ سوال کیا ہوگا؟ ان السمع والبصر، سمجھ رہے ہیں؟ کانوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا سنا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا۔ لیکن آپ مجھے معاف فرمائیں عزیزوں، اس معاملے میں تو کچھ اور لوگ بھی جواب دیں گے۔ خدا غریب بیدار ہوئیے، آپ دیکھتے ہیں کہ نظر میں اور نثر میں اور قوالیوں میں اور محفل السماء میں ہر جگہ سے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی آواز آ رہی، ہر جگہ سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو یہ تو بہت سے بتا دیں گے کہ کیا دیکھا اور کیا سنا۔ کچھ آپ کی انفرادیت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو بہت سے بتا دیں گے بھائی کہ کیا دیکھا اور کیا سنا، سب بتا دیں گے کہ غدیر کا میدان تھا، 1.25 حاجیوں کا مجمع تھا، رسول اللہ نے کجاووں کا منبر بنوایا اور کجاووں کے منبر پر گئے اور کجاووں کے منبر پر جا کر مولا علی کو ہاتھوں کو اٹھایا اور دکھایا، اور دکھانے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب بتا دیں گے۔ لیکن اسی لیے اللہ نے خالی ان السمع والبصر نہیں کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ کانوں سے پوچھا جائے گا اور آنکھوں سے پوچھا جائے گا، بل فؤادا، سبحان اللہ، اور دل سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیے یا کوئی فلم دیکھیے جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو آپ کو ملے گا کہ بل فؤادا کے سلسلے میں لکھا ہے کہ بھائی یہاں اس سے مراد فقط دل نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کیا سمجھا، یعنی تم نے جو سنا وہ بتاؤ، جو دیکھا وہ بتاؤ، اور دیکھ کے اور سن کے کیا سمجھا اور کیا ہو، یعنی دل نے تمہارے کیا سمجھا وہ بھی بتاؤ۔ بس یہی آپ کی انفرادیت ہے، خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیں، یہی سے آپ دوسروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو بہت سے بتانے کے لیے تیار ہے کہ غدیر کے میدان میں رسول نے علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا، لیکن بھیا یہ دیکھ کے یہ سن کے تم نے سمجھا کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان تو غدیر کر رہے ہو مگر دل میں کوئی اور ہو، یہ بیان ہو یہ اب دل میں کیا ہے، جب یہ سوال ہوگا تو یہ پورا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے ہی پاس ہے کہ ہم کو پوچھا گیا بھیا غدیر میں کیا سنا، ہم نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کیا دیکھا، کہا علی کو نبی کے ہاتھوں کو دیکھا، کیا سمجھا، ہم نے کہا شوق علی کے بڑی ہوگا۔ کیا پڑھیں گے لیکن بارہ غدیر کا تذکرہ آ گیا تو اس سے پڑھ کے تو کوئی سارے ثواب ہو ہی نہیں سکتے، اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ غدیر کا میدان ہے، رسول اللہ ہے، مولا علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھا ہے اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ لیکن یہ بھی یوں ہی نہیں بلکہ جب حکم نازل ہوا تو فرمایا کہ منبر لایا جائے، تو صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں منبر کہاں ہے، کب بناؤ منبر بناؤ۔ اب یہاں مومنین بیٹھے ہیں، میں آپ سے چپکے سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ جس کے بچوں کے لیے
رضوان جنت درزی بن کر کپڑے لے کے آ سکتا ہے، کیا اس کی ولایت کے اعلان کے لیے آسمان سے ممبر نہیں آ سکتا؟ آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا؟ آپ بتائیے، آ سکتا تھا نا، آسمان سے ممبر آ جاتا ہے، اتنا اہم اعلان ہے، اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا تو ممبر بھی بھیج دیتا۔ وہ ساری باتیں جانے دیجیے کہ وہ ان کے اوپر کھڑے ہو کے بیٹھ کے اعلان کر دیتے یا کسی جیلے پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے، ممبر ہی چاہیے تھا نا، وہ اوپر سے ممبر آ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں میں وہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جب ممبر بنانے نہیں جانتے تو صاحب ممبر بنانے کیا جانے گی، بہت پرانا ہوتا ہے کسی کا، لیکن میں اس سے الگ ہٹ کے بعد آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ممبر۔ اچھا ایک اور بات بہت اہم، آپ کو ذوق سماج دیکھ کے جی چاہ رہا ہے کہ عرض کروں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ مجلس کے لیے بھیڑ نہیں چاہیے ہوتی، سامعین چاہیے ہوتی۔ تو الحمدللہ سامعین موجود ہیں، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب سلیمان پیغمبر کرے کون ہے وہ تخت بلقیس کو جلد از جلد میرے سامنے حاضر کر دے، کتنی دیر میں کون لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے تو پہلے ہم حاضر کر دیں، لیکن کل نہیں۔ تو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ جو علم الملل کتاب کا مصداق تھا، یعنی جناب آصف برقیہ، نام نہیں آیا قرآن میں لیکن تفاسیر میں نام ہے، انہوں نے کہا کہ میں چشم زدن میں یعنی پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیے، دیکھیے اس بات کو بہت غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ پہلی بار سن رہے ہو، کہ جب آصف برقیہ کہ جن کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم، وہ چشم زدن میں پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں ملک سبا سے، تو یہاں تو غدیر میں وہ موجود ہے کہ جس کے لیے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو یہاں تو مولا علی موجود ہے، آصف برقیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، یہ مکمل کتاب کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو جب تھوڑا سا علم رکھنے والا چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو مکمل کتاب کا علم رکھنے والا ایک لمحے میں ممبر مدینے سے مدینے میدان میں نہیں آئے، لا سکتا تھا یا نہیں لا سکتا؟ آ سکتا تھا نا، کیا مشکل تھا مولا علی کے لیے؟ اشارہ کرتے اور مدینے کا ممبر جو تھا وہ مدینے میں حاضر ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا اصحاب سے کہ ممبر بناؤ۔ کیسے بنا ہے؟ کہا کہ پالان شدر سے ممبر بناؤ، کجابے اتارو اونٹوں سے اور اس کو ایک اوپر ایک رکھو، اس طرح سے ممبر بناؤ۔ انہوں نے اس طرح سے ممبر بنایا، اس ممبر پر بیٹھ کر رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب جو نکتے آپ سنتے رہتے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بھائی پالان کا ممبر بنا لیا جائے، اس پر رسول بیٹھ جائیں، اب کوئی جانے والے نہ پائے۔ السلام علیکم۔ جائیں تو کیسے جائیں؟ اس لیے کہ سارے کجاووں کا ممبر بنا کے رسول اس پر بیٹھ گئے، یہ تو کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے، لیکن میں اس سے بالکل الگ ہٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، ہو سکتا ہے بات آپ کی کہ بھائی رسول اللہ نے ممبر بنوایا، آپ غور کریں، ممبر بنوایا، مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اعلان ولایت ہو گیا مولا کائنات۔ اب جب اعلان ولایت ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جو حاجی چلے تو سب پہچان پہچان کے اپنے کجاوے لے کے چلے، یہ چھوڑ کے لے گئے نا، 3 دن تک رکے، لیکن اس کے بعد جب گئے تو اپنے اپنے کجاوے لے گئے یا نہیں لے گئے؟ تو سب پہچان پہچان کے اپنے اپنے کجاوے سب نے ممبر سے اتارے اور اپنے اونٹ کے اوپر کسے اور اس کے بعد لے کے چلے گئے۔ یا پھر میں یوں عرض کروں کھل کے آپ کی خدمت میں کہ غدیر میں رسول نے ایک ممبر بنوایا بھی اور توڑوایا بھی، بنوایا بھی اور اس کے بعد اس ممبر کو بکھروا دیا، اس لیے کہ سب اپنے اپنے کجاوے لے کے چلے گئے۔ تو یہ ممبر غدیر میں تھوڑی دیر کے لیے بنا اور وہیں ختم ہو گیا کہ اللہ کے رسول مصلحت کیا ہے، ہو سکتا
خلیفہ نبی آواز دیں کہ مصلحت یہی ہے کہ میں دنیا کو بتا دوں کہ یہ غدیر کا منبر ہے، اس سے علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اب غدیر کا منبر سے کسی اور کی ولایت کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اور آپ جلسوں میں جائیں تو نہ وہاں آہ نظر آتی ہے نہ باہ نظر آتی ہے، لیکن یہ ہماری مجلسیں ہیں جہاں باہ بھی ہے اور آہ بھی ہے، غدیر ہماری باہ کا نام ہے، کربلا ہماری آہ کا نام ہے۔ تو عزیزوں یہ غدیر اور کربلا دونوں چیزیں ضروری ہیں، جب تک غدیر نہ ہو تب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو، کربلا نہ ہو تب بھی ایمان کی حفاظت نہیں ہو۔ اور عزیزوں یہ بھی بات آپ سمجھ لیں کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے عظیم ترین قربانی پیش کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ بہت کرنے والی بات ہے نا، آج کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ کوئی کہتا ہے امام حسین نے نماز کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی، اس سے تو کوئی دنیا میں انکار ہی نہیں کر سکتا کہ آج دنیا میں جو نماز ہے وہ بوجہ حسین اتنی ہے۔ شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت 4 مصرے ارشاد فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے کہ آج مسجدوں میں نمازی نظر آ رہے ہیں، رمضان میں روزے دار نظر آ رہے ہیں، لیکن قبلہ اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین نے فقط نماز کو بچانے کے لیے جان دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بقیہ اسلام کو کسی اور نے بچایا نہیں، ایسا نہیں۔ یا مثلا کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین نے ہم کو بخشوانے کے لیے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی، یعنی حق شفاعت حاصل کرنے کے لیے یا نجات دینے کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی۔ آپ مجھے بتائیں اور سوچ سمجھ کے بتائیں کہ یہ کربلا میں امام حسین کو کیا اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہے فقط ہم کو بخشوانے کے لیے؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ مومنین بیٹھے ابھی تو امام حسین دنیا میں آئے ہیں اور فطرس آیا جس کو اللہ نے سزا دی تھی، بالوں پر ضبط ہو گئے تھے، آگے رسول اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو حسین ابن علی سے مس کر لو۔ یہی کہا کہ اپنے کو حسین سے مس کر لو، آپ بہار الانوار میں پڑھے تو یہی جملے ملتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے کو حسین سے مس کر لو، یہ نہیں کہا تھا کہ حوالے سے مس کر لو، جھولے سے مس کر لو، کہا کہ اپنے آپ کو حسین سے مس کر لو۔ لیکن جب فطرس آگے بڑھا تو اس نے اپنے آپ کو امام حسین سے نہیں مس کیا بلکہ امام حسین کے گہوارے سے مس کیا، اور جب گہوارے سے مس کیا تو اسے بالوں پر مل گئے۔ کوئی فطرس سے پوچھے کہ جب اجازت مل گئی تھی تو اپنے آپ کو حسینی سے مس کر لیتا تو کیا بالوں پر نہ ملتے؟ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سزا یافتہ تھا، امام حسین معصوم تھے، صاحب آیت اطہیر تھے۔ آپ نے سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یہ آل محمد کی طہارت آب قلیل والی طہارت نہیں، لوگ تھوڑا بہت شرعی مسائل سے باتوں کو میرے پاس پہنچ گئے کہ بھئی یہ آب قلیل والی طہارت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے امام حسین سے مس کرتا تو ہم سمجھتے ہیں مس ہونے سے پہلے پاک ہو جاتا، پہلے پاک ہو جاتا۔ تو پھر اگر مس کر لیتا تو یہ شرف بھی مل جاتا کہ اپنے کو حسین سے مس کر لے، اور بالوں پر بھی مل جاتا، لیکن حسین سے نہیں مس کیا بلکہ اپنے کو گہوارے سے مس کیا۔ کیوں گہوارے سے مس کیا؟ ہو سکتا ہے فطرت جواب دے کہ میں نے اپنے کو گہوارے سے اس لیے مس کیا کہ اگر میں اپنے آپ کو حسین سے مس کرتا اور بالوں پر حاصل کرتا تو دنیا تک یہی میسج جاتا کہ حسین ہو تو نجات ملے،
کیا کہنے سبحان اللہ. حسین سامنے ہو تو نجات ملے. میں یہ جانتا تھا کہ حسین کا جسم کائنات میں بظاہر 57 برس رہنے والا ہے. تو شاید تم یہی سمجھتے کہ جو رسول نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو اگر حسین ہوں گے تو نجات ملے گی اور حسین سامنے نہ ہوں گے تو نجات نہ ملے. لہٰذا میں نے اپنے کو گہوارے سے مشق کیا کہ خالی حسین نہیں بلکہ اگر کوئی چیز حسین سے منسوب ہو جائے. تو وہ بھی ذریعہ نجات بنتی ہے. آپ کو ذوق سماعت دے کے جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی ایک بات آپ ہمیں بتائیں کہ یہ گہوارہ کیا تھا جس گہوارے میں امام حسین لیٹے ہوئے تھے. یہ گہوارہ باہر جنت سے نہیں آیا، دنیا ہی کا بنا ہوا گہوارہ تھا. لکڑی کا گہوارہ، لکڑی کا گہوارہ. حسین ہے کون؟ کا مولا علی کے بیٹے ہیں. نواسے کس کے؟ کا رسول اللہ کے نواسے. لیکن شاید آپ سوچ نہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر لکڑی کا گہوارہ، لکڑی کا گہوارہ کچھ دیر کے لیے آقا حسین کو اپنی آغوش میں لے لے تو ایسا شفاعت مار ہو جائے کہ فطرس کو بالوں پر عطا کر دے. تو بھیا ہمیں انصاف سے بتاؤ، بھیا بولیے کہ ضرور بات سمجھ میں آ جائے. ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ اگر لکڑی کا گہوارہ حسین کو آغوش میں لے لے تو فطرس کو بالوں پر عطا کر دے تو جو ابو طالب محمد کو اپنی آغوش اللہ کو اپنی آغوش میں پال رہے ہیں تو پھر ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یا پھر ایک جملہ اور آپ کے مطلب کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھیا اگر لکڑی کا گہوارہ حسین ابن علی کو آغوش میں لے لے تو وہ فطرس کو بال اوپر عطا کرے تو پھر جس عباس کو حسین اپنی کو اگر وہ باب الحوائے اور باب المراد کہلائے تو پھر کسی کو حیرت نہ ہونا چاہیے. تو چیزوں امام حسین ابھی پیدا ہوئے، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا اور پھر اس کو بالوں پر عطا کر رہے ہیں. تو پھر جس کا گہوارہ اس طرح سے فطرس کو بالوں پر عطا کرے اسے حق میں شفاعت حاصل کرنے کے لیے کربلا میں علی اکبر کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. 6 مہینے کے بچے کو لے کے آنے کی ضرورت نہیں، اپنا سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کو پہلے ہی چلا سے. تو پھر کربلا کے میدان میں یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی قتل ہو جائے تو مقتول کے بجائے قاتل ہی بتاتا ہے کہ اس نے قتل کیوں کیا. اب کربلا کے میدان میں امام حسین پوچھا تم مجھے کیوں قتل کر دیا؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ کیا میں نے جائز کو ناجائز کر دیا؟ میں نے ناجائز کو جائز کر دیا؟ تو ادھر سے کیا آواز کہ بغض کرتے ابھی ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر دیں. عزیزوں یہی جملہ ہے جو کربلا کو غدیر سے جوڑتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر دیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج جو بحث ہوتی ہے کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا، وہ مذہب کچھ بھی ہو لیکن یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ لوگ بغض علی پر جمع ہو چکے تھے، بغض علی پر جمع ہو چکے تھے. بے شک عزیزوں ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے اوپر کوئی طنز کریں منبر پر بیٹھ کر، لیکن کم سے کم اپنی صفائی دینے کا حق تو ضرور ہے نا. یا وہ بھی وہ تو ہے نا. تو ضرور کہتے ہیں کہ صاحب یہ شیعہ انہوں نے قتل کیا یہی روتے ہیں، یہی مارنے والے ہیں، یہی رونے والے ہیں. تو بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم پر تمام الزامات لگے. یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ مولا علی کو خدا کہتے ہیں، یہ علی کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس طرح کے الزامات ہم پر لگتے رہے اور ہر الزام کا جواب بھی آپ دیتے رہتے ہیں، علماء دیتے رہتے ہیں. ہمیں اس وقت ان سارے الزامات کی بات نہیں کرنا، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے یہ بات سنیے گا کہ بھائی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم پر سارے الزام لگے لیکن کبھی ہم پر بغض علی کا الزام نہیں لگا. کبھی ہم پر بغض علی کا
نہیں لگا. اور جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بغض لعبیک، ہم آپ کو آ کے اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو عالی کرے، متعلقین کو، اعزاء کو، اقربا کو، اور دیگر شروحان کو خداوند عالم صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. یہ بہترین طریقہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کسی کو ایصال ثواب کرنے کے لیے. حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں کہ جس سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے. آپ نے قرآن پڑھا، ایصال ثواب ہو گیا. وقت کم ہے، صرف سورہ حمد کی تلاوت کی، ایصال ثواب ہو گیا. آپ اگر نیت کر کے خالی صلوات پڑھ دیں تو وہ بھی ایصال ثواب ہے. آپ کسی کو کوئی صدقہ دے دیں کسی کی طرف سے تو وہ بھی ایصال ثواب ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرحومین کی طرف سے صدقہ دینا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں تو اس کا بھی ثواب جو ہے وہ اس مرحوم کی قبر تک پہنچتا ہے، مرحوم کی روح تک پہنچتا ہے. تو کسی کو مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ دینا یا کوئی بھی نیک کام کرنا، کسی مسجد میں کوئی کام کرا لینا، یا کہیں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کہیں کوئی پنکھایا جا کے لٹکایا جائے کسی امامباڑہ میں یا مسجد میں تو اس پہ لکھا جائے کہ برائے سال ثواب فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں. صرف نیت کافی ہے. اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا کہ افضل الزہد الفاظ زہد، بہترین زہد وہ ہے جو چھپا ہوا. تو خاموشی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی سلوک کیا جائے تو اس سے ایصال ثواب ہوتا ہے. لیکن عزیزوں یہ مجلس امام حسین اس کا مسئلہ یہ ہے، اس لیے کہ جب آپ مجلس کے ذریعے ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہاں سب کچھ موجود رہتا ہے. یہاں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، یہاں مولید بھی آتے ہیں، ان کے درمیان تبرک بھی تقسیم ہوتا ہے، ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب ہم اپنے مرحوم یا مرحومہ کا کر رہے ہیں اور حسین کی دنیا ماں بھی آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال مجلس تو مرحومہ کے ایصال ثواب کی ہے. حمیدہ بیگم بنت ناظر حسین صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. لیکن مجلس تو آقا حسینی کی ہو رہی ہے نا، مجلس تو امام حسینی کی ہو رہی ہے. جیسے اگر آپ رمضان میں قرآن پڑھنا ہے تو بھی ہے تو وہ قرآن ہی، اور اگر کسی کو ایصال ثواب کے لیے پڑھنا ہے تو قرآن تو قرآن ہی رہے گا نا. اس طرح کرنا مجلس تو مجلس ہے. اور جب کہیں مجلس ہوتی ہے اور اس میں مصائب امام حسین بیان ہوتے ہیں تو حسین کی دکھیا ماں رومال سفید لے کے آ جاتی ہے، میرے بچے کو رونے والے اللہ اکبر. کیا قیامت گزر گئی کربلا میں امام حسین. ہمارے یہاں کوئی مر جائے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، غصہ لینے کے لیے آتے ہیں، دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں. آج برسی کی مجلس ہو رہی ہے، اس کڑاکے کی ٹھنڈک کے باوجود لوگ آ گئے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے. متعلقین کو ورثاء کو تسلی ہوتی ہے کہ بھائی اس سفر میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اتنے لوگ ہمارے ساتھ آ گئے. لیکن کربلا کے میدان میں کیا حال ہے؟ وہ مسئلے جو آپ سنتے رہتے ہیں وہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا واقعہ سنیں. کتاب میں پڑھا کہ ایک عالم دین تھے، نجف میں سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا کہ وہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور آقا حسین ان کے سامنے ہیں اور امام حسین کے پورے جسم پر زخم ہی زخم، تازہ تازہ خون رسا ہے ہر زخم سے. انہوں نے اس حالت میں امام کو دیکھا تو رونے لگے خالی کیا. اور پھر بابا نے بلا رونے لگے، روتے روتے ان کی آنکھ کھلی، مسلسل رونے لگے. یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آیا، انہوں نے نماز پڑھی، پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور آقا حسین کو دیکھا اور ان کے جسم سے خون نکلتے ہوئے دیکھا. آپ تو سن کے بول رہے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا. آپ نے سب کو کہیں کہ اگر ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے تو خواب میں دیکھیں اور اس عالم میں دیکھیں تو کیا عالم ہوگا. تو عالم دین تھے اور آقا حسین کی معرفت رکھنے والے تھے، لہٰذا اپنے بیٹوں سے کہا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس امام حسین کی ہمارے گھر ہو. بیٹوں نے
بیان کیا، اس کو کافی کیا ہوا جب انہوں نے یہ خیال بیان کیا، پھر ظاہر نمبر پر گیا، اس نے مسائل امام حسین بیان کیے، لوگ روتے رہے، کریا کرتے رہے، یہاں تک کہ مجلس تمام ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سورج غروب ہوا، نماز پڑھی، کھانا وانا کھایا، اس کے بعد پھر بستر پہ لیٹے، پھر سو گئے۔ سوئے تو پھر خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ کربلا اس زمین پر ہے اور سامنے امام حسین، اور کل کے خواب میں جو امام حسین کے بدن میں اتنے زخم دیکھے تھے، اب وہ زخم آقا حسین کے جسم پر نہیں ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا، آقا کل تو بہت سارے زخم آپ کے جسم پر تھے، آج وہ سارے زخم کہاں چلے گئے؟ کل جو تم نے مجلس کیا اور تم مومنین میں آنسو بہائے، ہمارے مذاہب سن کر وہ آنسو ہمارے زخموں کے لیے مرہم کا کام کر رہے ہیں، ہمارے زخم اچھے ہو گئے۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو سینے پر 2 زخم ہو گئے، آواز سارے زخم اچھے ہو گئے، لیکن یہ 2 زخم کون سے ہیں جو اچھے نہ ہوئے؟ امام نے فرمایا کہ ایک میرے بھائی عباس کی شہادت کر رہے ہو، ایک میرے لال علی اکبر کی شہادت ہے۔ کسی موقع نہ رلا ہے سوائے غم امام حسین کا خدای کو صدا کو روزگار پانے مجلس اور شرکائے مجلس کے تمام دلی حاجات کو پورا کرے۔ امام نے فرمایا ایک عباس کی شہادت کا غم، ایک علی اکبر کی شہادت کا غم۔ آج جو اسی کے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ یہ جناب عباس اور شہزادے علی اکبر، یہ 2 صدمے امام حسین کے لیے کتنے بڑے تھے، بس آپ کیوں سمجھیں کہ یہ دونوں صدمے برابر کے صدمے تھے۔ یہ 2 وہ شہید ہیں جنہیں حسین نے اپنی گود میں پالا۔ حضرت عباس بے شک امام حسین کے رشتے میں بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، لیکن 25 سال چھوٹے تھے آقا حسین سے۔ امام حسین نے اولاد کی طرح حضرت عباس کو گود میں پالا تھا، اور علی اکبر حسین کے بیٹے تھے، تو یوں سمجھنے کہ دونوں کو حسین نے گود میں پالا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ عباس میدان سے آواز دیتے، آقا حسین میں نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی۔ تو آقا حسین کیا کہنا، لان نصر ظہیر، میرے بھیا تمہارے معاملے سے میری قبر کریں۔ اور علی اکبر وہ ہے کہ کہا حسین فرمانے بیٹا تمہارے معاملے سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ آج تو ایک مناسبت ہے، آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ وہ مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں نے کربلا میں حسین سے کچھ نہ کچھ مانگا، لیکن حسین اس فرمائش کو پورا نہ کر سکے۔ کہ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں، علی اکبر میدان میں تلوار چلاتے چلاتے واپس آئے، کہا بابا چھوڑو تو پانی بیچا تھا، کو بتا دیتا کہ علی کا بولا کیسے نہ کرتا ہے۔ کہ بیٹا علی اکبر اپنی زبان میں رہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے رہن میں دی، یہ کہہ کے باہر نکالی، بابا آپ کی زبان میں تو کاٹے پڑے ہوئے۔ تو عزیزوں ایک علی اکبر جنہوں نے امام حسین سے پانی مانگا، مگر حسین اپنے بیٹے کو پانی نہ پلا سکے، اور عباس نے کربلا میں حسین سے تلوار چلانے کی اجازت پائی، لیکن حسین اپنے بھائی کو تلوار چلانے کی اجازت نہ دے سکے۔ لیکن 2 یا 3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں مسائل میں کوئی کمی نہ رہے، اس لیے کہ یہی مقصد ہمارا امام حسین نے تلوار چلانے کی اجازت نہ دی۔ اب یہ حضرت عباس کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی کہ کیا بیان ہو، پہلے یہ سمجھے کہ خود آقا حسین کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی۔ حضرت عباس کو جن کو بچپن سے پالا تھا، انہوں نے جنگ کرنے کی اجازت مانگی، حسین نہ دے سکے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، خدا نہ کرے کسی کے بیٹے کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اسے پانی نہ دے۔ مثلا کسی کو ٹیٹنس ہو گیا، ہاسپٹلائز ہے، ڈاکٹر نے کہا دیکھیے اسے پانی نہ دیجیے۔ اب باپ سرحان بیٹھا ہوا، باپ پانی یاد میں ہے، پتہ نہیں دے رہا، بیٹا تھوڑی دیر اور اگر وہ بیٹا اچھا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ بچہ پانی مانگتے مانگتے مر جائے، آپ کو باپ کی کیفیت کیا ہوگا؟ باپ پریشان رہتا ہے کہ
پانی مانگ رہا تھا، میں نے اسے پانی نہیں دیا، اسے تو مرنا ہی تھا، میں دے دیتا پانی پی کے مر جاتا۔ بات کی حالت یہ رہتی ہے کہ جب پانی سامنے آتا ہے تو بچہ یاد آتا ہے، میرا بیٹا اسے پانی مانگ رہا تھا۔ آپ کو حسین نے عباس کو تلوار چلانے کی اجازت تو نہ دی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب کربلا کو حسین تلوار چلا رہے تھے تو ہر بار وہ عباس اپنے بھائی عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہ دی۔ اور عزیزوں، میری بات کی تعریف اس واقعے سے ہوتی ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مسافر چھوٹا ہے مجھے سوال ہو رہی ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین نے تلوار چلاتے چلاتے دریا میں رک گیا، حسین پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن حسین دریا کے قریب پہنچے، ایک ایسے لاشے کو سنے جس کے بازو قدم ہو چکے، آواز بھیا تمہارے دل میں لڑنے کی بڑی تمنا تھی، میں نے تمہیں چل کی اجازت کر دی، لو بھیا یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں، اے عباس کیوں بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ہلو، جو حضرات کھانے کے رکھے مہمانی میں کیے ادھر آ جائیں ہمارے پاس۔ حضرات آپ بلائیں کہ جو حضرات کھانے کے رکھے مہمانی کے لیے ہمارے راجو بھائی آئیے۔